السلام علیکم میرے پیارے بچوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 6 ستمبر 1965 کو ہوا کیا تھا، کیونکہ اس دن کو ہم یوم دفاع کے طور پر مناتے ہیں۔ بچوں، 6 ستمبر 1965 کی رات 3:45 پر انڈیا نے واگا بارڈر پر توپ کا ایک گولہ داغا، جس کے بعد جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت کے صدر جنرل ایوب خان نے ریڈیو پر یہ تقریر کی: لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ میرے ہم وطنوں، جنگ شروع ہو چکی ہے۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آن پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے لاہور کے واگا بارڈر پر دشمن نے حملہ کیا۔ پاکستان کی 10 کروڑ عوام اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک دشمن کی توپیں خاموش نہ ہو جائیں۔ بھارت کے حکمرانوں کی شاید یہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اس قوم کے دلوں میں کلمہ طیبہ دوڑتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جنگ ہم سچ پر لڑ رہے ہیں۔ ملک میں آج ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ہمارے نوجوان دشمن کو فنا کرنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اب یہ تقریر سنتے ہی پاکستان کی پوری قوم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے میدان میں اتر پڑی۔ یہ حملہ جب صبح سحری وقت ہوا تو انڈین جرنیل نے یہ بڑک ماری تھی کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کریں گے۔ دشمن کی طاقت کا تو اندازہ تھا ہی نہیں۔ دشمن اتنا بڑا تھا کہ ایک حملے میں 500 ٹینک استعمال کیے جاتے۔ جب لاہور میں حملہ ہوا تو تب بھی 500 ٹینک تھے تقریباً، اور جب سیالکوٹ میں حملہ ہوا تب بھی 500 ٹینک تھے۔ اور ادھر پاکستانی فوج کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان پر کب حملہ کیا جائے گا۔ اور لاہور اور سیالکوٹ یہ دونوں سرحدی شہر تھے۔ رائٹر لکھتا ہے کہ میرا گھر سیالکوٹ میں سرحد کے قریب تھا۔ جب حکم آیا کہ عورتوں اور بچوں کو یہاں سے نکالا جائے تو میری ماں مجھے لے کر وہاں سے چلی گئی اور میرے ابا وہیں رہے۔ میرے ابا ان معجزات کے عینی شاہد ہیں جو اکثر کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جب دشمن کے ٹینکوں سے حملہ کیا جا رہا تھا تو پاکستانی فوج بہت پریشان تھی، کیونکہ ان کے پاس تو صرف توپیں تھیں، اور توپوں کی جو رینج تھی گولہ گرانے کی وہ بہت کم تھی۔ یعنی جو توپوں کی رینج تھی اس سے بھی 2-3 کلومیٹر ان کی جو ٹینک تھے وہ دور تھے۔ اب آخر اس پریشانی میں انہوں نے اپنی توپوں کے رخ ادھر کو کیے اور کلمہ جاری کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے توپوں کو چلا دیا۔ کیونکہ گولہ پہنچنے میں تقریباً 2 سے 3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد آگے فرنٹ پر جو فوجیں لڑ رہی تھیں ان کی طرف سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اور پیغام آیا کہ جو توپیں ہیں ان کا جو گولہ ہے وہ ٹھیک نشانے پر گر رہا ہے جہاں اسے گرنا چاہیے۔ وہ ان کے بالکل ٹینکوں کے درمیان گولہ پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہ توپیں جنہوں نے آج تک اتنی دور نشانہ نہیں گرایا، اتنی دور گولہ نہیں گرایا، آج کس طرح اتنی دور گرا رہی ہیں۔ بس یہ میرے ہم وطنوں، میرے پیارے بچوں، یہ اللہ کی ایک خاص مدد تھی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے بعض قیدی پکڑے گئے اور ان قیدیوں نے بڑے بڑے اہم انکشافات کیے۔ ایک قیدی کہتا ہے کہ ہم نے تقریباً 500 کے قریب بم گرائے، جس میں سے صرف 5 پھٹے، اور وہ بھی کسی ویرانے میں۔ ایک اور قیدی کہتا ہے کہ وہ کون سی فورس تھی جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھی اور گھوڑوں پر آتی اور تلواروں سے وار کرتی اور ان کی تلواروں میں سے آگ نکلتی تھی۔ میرے بچوں، یہ وہی فوج تھی جو جنگ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتاری تھی، اور آج بھی وہی فوج تھی جس نے آ کر یہاں پہ مسلمانوں کی مدد کی۔ ایک پائلٹ قیدی جو تھا وہ کہتا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تجھے تو کہا گیا کہ راوی پل کی جو پل ہے اس کو اڑاؤ، تو نے اڑایا کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میں کیسے اڑاتا
جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں ایک پل نہیں تھا بلکہ 6 پل تھے، تو میں کس کو اڑاتا؟ تو اللہ پاک نے ایک پل کو 6 پل بنا کے دکھا دیا۔ بچوں، یہی وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو اللہ پاک نے روحانی اور نظریاتی برتری بخشی، کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا، ان کے دل میں کیا تھا، ان کی نظریہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نظریے کے تحت یہ لوگ وہاں لڑ رہے تھے۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ سرگودا کے اندر جب جنگ شروع ہوئی تو فوجیوں نے اعلان کیا کہ کچھ بستر اور چارپائیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ایکسٹرا فوج وہاں پہ لگی ہوئی تھی۔ تو چند ہی منٹوں بلکہ گھنٹے کے اندر اندر گاڑیوں پر لوگ چارپائی اور نئے بسترے لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اتنی تعداد میں تھے کہ انہیں سنبھالنا مشکل تھا۔ تو فوجیوں نے کہا کہ ان کو کچھ کو واپس کر دیا جائے۔ جن لوگوں کو واپس کا کہا گیا وہ ناراض ہو گئے اور انہیں وہاں پہ ان کو پھینک کے چلے آئے کہ ہم نے اب واپس نہیں لے جانے۔ اتنا جذبہ تھا، اتنا جذبہ تھا۔ ایک اور واقعہ نقل ہوتا ہے کہ ایک فقیر جو ہے سارا دن لاہور میں مانگتا رہا۔ لوگ اسے کہتے کہ آج تیرے جو ہے نا تجھ سے بہتر ملک کے لیے پیسے دینا بہتر ہیں، لیکن پھر بھی اس نے تھوڑے بہت پیسے اکٹھے کیے، اور شام کو جب فوجیوں کا امدادی کیمپ لگا ہوا تھا وہاں جا کر اس نے وہ سارے اکٹھے کیے ہوئے پیسے دے دیے، اور سائیڈ پہ بیٹھ کر اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکال کر کھانے لگا۔ تو ایک صحافی یہ بات دیکھ رہا تھا، اس نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میرا ملک سلامت رہے تو میرا رزق ختم ہو نہیں سکتا، آج میں نے اپنی ساری دن کی محنت جو ہے اپنے ملک پر لگا دی۔ ایک جگہ پہ بلڈ بینک بنا ہوا تھا، بلڈ بینک لگا تھا فوجیوں کے لیے، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ آ رہے تھے جو فوجیوں کے لیے جوک در جوک آتے اور بلڈ دیتے۔ تو ایک شخص جو تھا وہ بڑا دبلا پتلا تھا، جب وہ وہاں پہ آیا پہلے اس کا وزن کیا گیا تو وزن کم نکلا تو اسے بلڈ نہیں لیا گیا۔ اب وہ سائیڈ پہ جا کے رونے لگ گیا۔ پھر اس کے دل میں ایک بات آئی، اس نے ایک روڑا اٹھایا اور اس کو جیب میں ڈال لیا، اور پھر دوبارہ وزن کروایا تو اس کا وزن پورا ہو گیا اور اس سے بلڈ لے لیا گیا۔ اتنا جنون تھا کہ جس کی انتہا نہیں، جس کی وجہ سے ہم نے 1965 کی جنگ جیتی۔ یہ جنگ تقریباً 17 دن رہی، 17 دن، جس میں لاہور پر بڑے مضبوط حملے کیے گئے، لیکن میجر عزیز بھٹی کی ہمت سے، جس کے پاس صرف 110 کی نفری تھی، ان کے 6 بڑے حملے اس نے روکے اور دشمن کو آگے گزرنے نہیں دیا۔ سیالکوٹ میں بھی چونڈا کے مقام پر ٹینکوں سے بہت بڑا حملہ کیا گیا۔ جنگ عظیم کے بعد یہ کہتے ہیں ٹینکوں کا بہت بڑا حملہ تھا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے اس کو روکا، اور اس کی وجہ سے پاکستان آج پائندہ ہے، تابندہ ہے، ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ نوجوانوں، اس ملک کی مٹی میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے۔ اس ملک کی مٹی کو کبھی چھوڑ کر نہ جانا، اس میں ہمیشہ رہنا۔ والسلام۔